بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ بے شک اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے ملائکہ فرشتے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاک پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، آپ کے لیے بھی زیادہ بہتر ہے آپ کے پیارے آقا رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاک پر درود و سلام بھیجو۔ درود ابراہیمی تمام نفلی عبادتوں سے بہتر ہے۔ جتنی بھی آپ نفلی عبادتیں کرتے ہیں، اگر آپ درود ابراہیمی 333 دفعہ روزانہ پڑھنا شروع کرتے ہیں، یہ آپ کے لیے بہت بہتر ہے۔ اس سے آپ کو جو فائدہ ہوگا وہ قبر میں سب سے زیادہ فائدہ ہوگا، دنیا میں آپ کو فائدہ ہوگا۔ آپ کے گھروں میں جو پریشانیاں ہیں، جو مصیبتیں ہیں، اللہ پاک دور فرمائیں گے۔ دروشی پڑھنے والے پر اللہ پاک اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے، اللہ پاک اپنی برکتیں نازل کرتا ہے، اللہ پاک اس کے گھر میں ایمان اور سلامتی دیتا ہے، اللہ پاک اس کو ہر قسم کی برائی بے حیائی سے بچا دیتا ہے۔ یہ اگر اس کو کوئی نقصان بھی پہنچانا چاہے تو اللہ پاک اس کو نقصان نہیں ہونے دیتے، اس کے گھر کو کوئی آگ بھی لگانی چاہے تو اللہ پاک اس آگ سے بھی اس کو نجات دیتے ہیں۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے، جب آپ کو قبر میں اتارا جائے گا، آپ کے ساتھ نہ آپ کی اولاد ہوگی، نہ بیٹا ہوگا، نہ بیٹی ہوگی، نہ کوئی ہوگی، آپ اکیلے ہی قبرستان میں داخل ہو جاؤ گے۔ باقی گھر میں آ کے دفن کرنے کے بعد سب بھول جائیں گے۔ کوئی 1 مہینے کے بعد بھول جائے گا، کوئی 40 دن کے بعد بھول جائے گا، کوئی 1 سال کے بعد بھول جائے گا، سب آپ کو بھول جائیں گے۔ صرف بھولے گا تو نہیں، پیارے آقا کا نام آپ کے سینے میں جو ہوگا وہ قبرستان میں آپ کو نہیں بھولے گا۔ جو درود شریف آپ کے سینے میں ہوگا وہ نہیں بھولے گا، جو آپ نے فرض نمازیں پڑھی ہوں گی وہ آپ کو نہیں بھولیں گی، جو رات کو تنہائی میں آپ نے درود شریف پڑھ کے اللہ کے ہاں دعا کی ہوگی، اللہ پاک آپ پر اپنی رحمتیں اور برکتیں اور اپنا فضل و کرم عطا کرے گا۔ درود شریف پڑھنے والے کو نہ قبر میں کیڑا کھائے گا، نہ مٹی کھائے گی، اس کا جسم ایسے ہوگا جسے آج ہی اس کو دفن کر کے آئے ہیں۔ اللہ پاک کی اس پر بہت بڑی رحمتیں ہوں گی۔ میں 36 سال سے روزانہ کی بنیاد پر 333 بار درود ابراہیمی پڑھ رہا ہوں۔ اللہ پاک نے مجھ پر بڑا فضل کیا ہے، مجھ پر بڑا کرم کیا ہے۔ مجھے اللہ پاک نے اپنی بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔ سب سے بڑا اللہ پاک کا میرے اوپر یہ فضل و کرم ہے کہ میں اللہ کے آگے سجدہ کرتا ہوں، میری نماز قضا نہیں ہوتی۔ میں سفر میں بھی ہوں تو اللہ پاک مجھے نماز پڑھنے کے لیے موقع دیتا ہے، اللہ پاک توفیق دیتا ہے۔ اس سے آگے جس انسان کو اللہ پاک سجدہ کرنے کی توفیق دے دے، جس کو اللہ پاک اپنے حکم کے مطابق، جو اللہ پاک نے قرآن پاک میں حکم فرمایا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق انسان دروشی پڑھنا شروع کر دے۔ نماز کا حکم یہ ہے کہ آپ نماز قائم کرو، نماز پڑھو، وہ ہمیں حکم ہے، وہ اللہ پاک نے ہمیں حکم دیا ہے، اللہ پاک خود نہیں کرتے۔ درود شریف ایک ایسی عبادت ہے جس کو اللہ پاک قرآن مجید میں فرما رہے ہیں، میں اور میرے ملائکہ میرے فرشتے بھی پڑھ رہے ہیں اور آپ بھی پڑھو، جس کو اللہ پاک خود پڑھ رہے ہیں۔ قرآن پاک کی آیت نمبر 56 میں اللہ پاک نے سورۃ الاحزاب میں بھی فرما دیا ہے، اس سے بڑھ کر دنیا کی کوئی چیز نہیں ہے، ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں صراط مستقیم پر چلائے، اللہ پاک ہمیں استقامت عطا فرمائے، اللہ پاک ہمارے گھروں میں خیر و برکت عطا فرمائے، اللہ پاک درود پاک کے صدقے سے ہمارے اوپر اپنی رحمتیں، اپنی برکتیں، اپنا فضل و کرم عطا فرمائے۔ درود شریف کی بہت ساری کم چیزیں میں نے بیان کی ہیں، یہ اگر درود شریف کے بارے میں سب کو مکمل پتہ چل جائے تو سارا دن انسان دن اور رات درود شریف پڑھے۔ رزق وہ جو ہے اللہ کی ذات نے دینا ہے، رزق حلال کھانا چاہیے، حرام کو چھوڑ دینا چاہیے، جو بھی غلط کام ہے سب کو چھوڑ دینا چاہیے۔ فلمیں دیکھنا، سارا دن گھروں میں ایک دوسرے سے غلط باتیں کرنا، بازاروں میں غلط نگاہ سے کسی کو دیکھنا، ہر برے کام کو درود شریف سے نجات ملتی ہے۔ اللہ پاک درود شریف پڑھنے والے پر ہر وقت اپنے فرشتے مقرر کر دیتا ہے کہ وہ اس کو سیدھے راستے پر چلاتے ہیں، برائی کی طرف وہ جا ہی نہیں سکتا۔ درود شریف کی سب سے بڑی فضیلت ہے، درود شریف منافقین پر بہت بھاری ہے۔ منافق آدمی درود شریف نہیں پڑھ سکتا، اس کی قسمت میں درود شریف نہیں ہوتا۔ درود شریف وہی پڑھ سکتا ہے جس کو اللہ پاک توفیق دیتے ہیں، کیونکہ حکم قرآن مجید میں ہے۔ جس چیز کا حکم قرآن مجید میں پڑھنے کا آ گیا ہے اس کو اللہ پاک انسان کو توفیق دیں گے تو کوئی پڑھے گا۔ جس کو کہے نا کہ میں درود شریف نہیں پڑھتا، میں نہیں پڑھ سکتا، اللہ نے اس کو توفیق ہی نہیں دی۔ یہ اللہ نے اس کو توفیق دی ہوتی تو وہ سنتے ہی کہتا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دروشی پڑھنے والے کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پاک کے روضہ کی زیارت ہوتی ہے، اس کو خانہ کعبہ کی زیارت ہوتی ہے. جس کو روضہ رسول پاک کی خواب میں زیارت ہو جائے، جس کو خانہ کعبہ کی خواب میں زیارت ہو جائے، وہ لاکھوں عمروں سے، لاکھوں حجوں سے بہتر ہے. ادھر جا کے بھی زیارت نصیب نہیں ہوتی، دروشی پڑھنے والے کو اپنے گھر میں رہ کے ہی اللہ کے حبیب کی زیارت نصیب ہو جاتی ہے. اس سے بڑا کوئی کام نہیں ہے. اللہ پاک نے جو مجھے سب کچھ عطا کیا ہے، یہ سب کچھ درود ابراہیمی کا صدقہ ہے. درود ابراہیمی بہت بڑی طاقت ہے، اس کو پڑھنا شروع کر دیجیے. یہ میرا حکم نہیں ہے، یہ میرے پیارے پروردگار آقا کائنات مالک الکائنات اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک ذات کا حکم ہے. اللہ کو جس نام سے بھی پکارو، ہر نام ہی اچھا ہے، ہر نام ہی پیارا ہے. 99 نام ہیں اللہ کے، میں تو ہر وقت جس نام سے پکارتا ہوں وہ نام ہے یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم. سیدنا کریم صلی اللہ علیہ